الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه والإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان والمنان، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد بني عدنان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، اور كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. برادران اسلام اور ہمارے مہمان اعظام اور طلبہ اکرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم سے متعلق گفتگو کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. سب سے پہلے رب کائنات کی حمد کر دوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ بلد وہ ہے. حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے. مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. اور عطا ہے جو ہمیں جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی. خیالوں سے مکالوں تک وہ ہم سارا خدا کا ہے. یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. مولا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. مولا ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے. مولا ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. تو آئیے ہم سب مل کر زبان کے تالے کھول کر اور شیطانی کمر کو توڑ کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ وہ قوم تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. مجھے حیرت ہے کہ وہ قوم تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. سامعین باتمکین، علم کی جتنی فضیلتیں، جتنی اہمیتیں اور علم کی جتنی ترغیبیں اور تاکیدیں مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی. اب دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں، دیگر مذاہب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اور بے ساختہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. اور اللہ رب العزت جسے علم سے نوازتا ہے، جسے علم دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس علم کی برکت سے اس کو دنیا کی سارے نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. فرمان خداوندی ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ جسے
عقل و دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عقل و دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے عقل و دانائی عطا ہو گئی سمجھو اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہے آپ مال لے لیں، چاہے آپ سلطنت لے لیں، چاہے آپ علم لے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب مجھے علم چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے سلیمان ہم نے تمہیں علم کے صدقے مال و دولت سلطنت سب کچھ عطا فرما دے دی، علم کے صدقے ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علم کے پیچھے چلتے رہے، کیونکہ علم اساس ہے، بنیاد ہے۔ علم انسانیت کی شرافت کے لیے ایک شرافت، انسانیت کی شرافت ہے۔ علم وجہ عزت ہے، اور انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے۔ فوج، لاؤ، لشکر، مال و دولت اسے عزت نہیں دیتی، انسان کمال پاتا ہے علم سے ہی۔ اور علم حاصل کرنا زندگی کی خوبصورتی ہے، علم حاصل کرنا زندگی کی خوشحالی ہے، علم حاصل کرنا زندگی کی شادمانی ہے، علم حاصل کرنا زندگی کی نورانیت ہے۔ انسان علم کے ذریعے ہی ایمان و یقین کی دنیا قائم کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو رائے حق پر لاتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی دشمن کو دوست بناتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی بروں کو اچھا بناتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی غیروں کو اپنا بناتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی دنیا سے تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی تنگی اور تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی برائی اور بے حیائی کو ختم کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے ہی اچھے اور بااخلاق معاشرے کی تشکیل دیتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں علم سے کیا نہیں ملتا ہے۔ حضرات گرامی، علم کے ذریعے ہی سمندر کا سفر طے کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہی آسمانوں کا سفر طے کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہی ستاروں کا سفر طے کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہی چاند کا سفر طے کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہی فضا میں راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اور ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، اس کی ابتدائی اقرا سے ہوتی ہے، اس کے آغاز اقرا سے، اس کی بنیادی علم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 78,000 الفاظ میں سے جو سب سے پہلا لفظ نازل فرمایا وہ ہے اقرا۔ اقرا آپ سنتے بھی آئے ہیں، ابھی آپ نے اس سے پہلے مفتی صاحب کا بیان سنا کہ اس پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ اور 6,000 آیات میں سے جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس میں ہمیں علم کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور آگے اللہ رب العزت قلم کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ آپ پڑھیے اور آپ جان لیجئے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسانوں کو علم سکھایا قلم کے ذریعے، اور اس نے انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں ضمناً ایک بات واضح کرتا چلوں کہ قلم عام انسانوں کے لیے حصول علم کا ایک مادی ذریعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مادی ذریعے سے بے نیاز کر دیا، ان کو مادی ذریعے کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے بذات خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کتابیں دی اور حکمتیں دی، اور ہم نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، جس دین سے تعلق ہے، اس کی بنیادی اقرا سے ہوتی ہے، اس کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد
نبوی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آخری اینٹ تک۔ فرمایا کہ علم حاصل کرو، اگر تمہیں سنگ لاکھ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے، اگر تمہیں سنگ لاکھ پہاڑوں سے گزرنا پڑے، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے، چاہے تمہیں کتنی مشقتیں جھیلنی پڑے، چاہے تمہیں کتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے، مگر علم حاصل کرو۔ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے، چاہے تمہیں سفر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑے، جاؤ اور اپنی علم کی تشنگی کو بجھا کر لاؤ، جاؤ اور اپنی علم کی تشنگی کو بجھا کر لاؤ، علم کشید کر لاؤ۔ فرمایا ضالۃ المومن، علم کیا ہے؟ علم مسلمانوں کا، مومنوں کا کھویا و خزانہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں یہ کہہ دے، ڈاکٹر کہے کہ طبی نقطۂ نظر سے تمہاری بس چند سانسیں باقی ہیں، چند ایام باقی ہے، چند گھنٹے باقی ہے، چند دن باقی ہیں، اب تم اللہ کے پیارے ہونے والے ہو، بہرحال تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کرو، خیرات کرو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو، جن کے چند ایام باقی ہو، چند گھنٹے باقی ہو، چند سیکنڈ باقی ہو، علماء فرماتے ہیں ایسا شخص علم حاصل کرنے میں لگ جائے، حصول علم میں لگ جائے، تاکہ اس کی موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ وہ طالب علم ہو، طالب علم کی حالت میں موت آئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام دارقطنی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو شخص علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس کے ہر عمل، اس کی ہر عمل عبادت ہوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا اگر اسی حالت میں دوران طالب علم میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت میں شامل ہوگا، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے طالب علم کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اس کو یہ دولت، یہ عظمت، یہ فضیلت صرف علم کی بنیاد پر ملی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں بیان فرمایا، طالب علموں کے لیے بیان فرمایا، عالموں کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر شے، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چینٹیاں اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علموں کے لیے اور عالموں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور فرشتے طالب علم کی دلجوئی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان کے قدموں میں، تاکہ انہیں کوئی کانٹا نہ چبھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ العلم افضل من العمل، کہ علم عمل سے بہتر ہے، علم عمل سے بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ علم صفت اللہ ہے، علم صفت باری تعالیٰ ہے، علم صفت معبود ہے، اور عمل صفت عبد ہے، صفت العبد ہے، یعنی علم اللہ کی صفت ہے اور عمل بندے کی صفت ہے، اور صفت اللہ صفت عبد سے بہتر ہوا کرتی ہے، صفت اللہ صفت عبد سے افضل ہوا کرتی ہے، اور صفت اللہ صفت عبد سے مقدم ہوا کرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ علم عمل سے بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص کا ذکر کیا گیا، ایک عابد جو بہت عبادت گزار، دن رات عبادت کرتا ہو، شب بیداری کرتا ہو، رات میں تہجد پڑھتا ہو، قیام اللیل اور صیام النہار کے پابند ہو، اور ایک وہ شخص صرف فرائض پڑھتا ہو، فرض پڑھتا ہو اور کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا ہو اور علم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو جاتا ہو۔ پوچھا گیا کہ ان میں کون افضل ہے؟ توجہ فرمائیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت
دینار و درہم مال نہیں ہوا کرتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے سمجھو اس نے بہت بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا، بہت دنیا کی بہت بڑی نعمت حاصل کر لی۔ اور اللہ رب العزت اہل علم کی شان بیان فرما رہے ہیں، اہل علم کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جن کو ہم نے علم عطا کیا، جن کو علم حاصل ہوا، جس نے علم حاصل کیا ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ عالم کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم کا درجہ بہت بڑا ہے، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے، دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے۔ دنیا میں بھی وہ لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی لوگوں کی رہبری کریں گے۔ میں عالم اور عابد پر ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ عالم اور عابد میں، جاہل اور عالم میں کیا فرق ہے اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بصری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم اور عابد میں ایسی اچھی خاصی دوستی تھی، اور عابد بہت عبادت گزارتا، بہت عبادتیں کرتا تھا، قیام اللیل اور صیام النہار کا پابند تھا۔ تو شیطان نے ابلیس سے کہا کہ یار میں اس عابد کو عبادات سے روکنے کی کافی کوشش کرتا ہوں، محنتیں کرتا ہوں، مگر ناکام ہوتا ہوں، سکسیس نہیں ہوتا ہوں۔ تو وہ ابلیس کہتا ہے کہ اس عابد کو عبادت کرنے دو، تم اس کی عبادت کی فکر نہ کرو، تمہیں فکر کرنی ہے تو اس عالم کی فکر کرو۔ میں ان کے عبادات، ان کی اطاعت چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں غارت کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں عالم کی فکر کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ تو ابلیس شیطان کو ساتھ لیتا ہے، کہتا ہے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، نظارہ دکھاتا ہوں، تمہیں فرق بتاتا ہوں۔ تو بہرحال ابلیس شیطان کو ساتھ لیتا ہے اور اس گزرگاہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے عابد کی گزر ہوتی ہے۔ وہاں کھڑا ہو کر ابلیس ایک برے شخص کی شکل اختیار کر کے اور پیشانی پر سجدے کا نشان ظاہر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عابد اس کے پاس آتا ہے تو ابلیس کہتا ہے اے حضور والا، میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، میرے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا حل آپ سے کرا لوں۔ تو عابد کہتا ہے کیا سوال ہے پیش فرمائیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے، میرے دل میں یہ سوال کھٹک رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پوری مخلوقات کو، زمین و آسمان، پہاڑوں اور سمندروں کو ایک انڈے میں پیوست کر دے، ایک انڈے میں سما دے، ایک انڈے میں داخل کر دے۔ عابد کیونکہ عابد پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن و حدیث سے ناواقف تھا، اس نے اپنی عقل دوائی کہ اتنے چھوٹے انڈے میں پوری مخلوقات، اتنی بڑی مخلوقات اس نے زمین آسمان کیسے سما سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ سمجھ گیا اس کا کام تو تمام ہو گیا۔ ابلیس نے کہا بہرحال آپ اب جا سکتے ہیں۔ ابلیس شیطان سے کہتا دیکھا میں نے اسے برباد کر دیا، دیکھا میں نے اللہ کی قدرت کا انکار کر کے اس کو برباد و تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ ابلیس شیطان کو لے کر عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ اے حضور والا، میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ سے حل کرا لوں۔ عالم صاحب کہتے ہیں فرماؤ کیا سوال ہے، اگر میرے علم میں رہا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو ورنہ کسی اور کے پاس بھیج دوں گا۔ بہرحال وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پوری مخلوقات کو، زمین و آسمان، پہاڑ و سمندروں کو ایک انڈے میں سمو دے؟ عالم صاحب کہتے ہیں یقین ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بالکل سمو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ انڈے کو بڑا کیے بغیر اور مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر کیا سما سکتا ہے؟ عالم صاحب جھڑک کر کہتے ہیں ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اتنا کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب ابلیس سمجھ جاتا ہے کہ اب یہاں کام چلنے والا نہیں، الٹا پیچھے پاؤں پلٹتا ہے اور چل دیتا ہے۔ اور پھر ابلیس شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہی جواب سننے کے لیے میں یہاں بلایا تھا، اس لیے تمہیں
عابد کی فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں عالم کی فکر کرنی ہے، اور اس کی فکر ابھی سے نہیں تمہیں بچپن ہی سے کرنی ہے، کیونکہ یہ عالم کتنے کو عالم بنائے گا، کیونکہ یہ عالم کتنے کو ہدایت پر لا دے گا، رائے حق پر لا دے گا۔ اس لیے تمہیں بچپن ہی سے انہیں دین حق سے، علم دین سے روکے رکھنا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں ڈال کر، رکاوٹیں ڈال کر انہیں علم دین سے روکے رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھے اور علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ سپر پاور بنا ہوا ہے، یورپ سپر پاور بنا ہوا ہے، ہر چیز میں علمی اعتبار سے، حکمتی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، حرفتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آج یورپ سپر پاور بنا ہوا ہے، ہر چیز کا مالک بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، جس کے وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اصل تو ہم اس کے حقدار تھے، اصل تو ہم اس کے وارث تھے۔ اہل یورپ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اسلامی ممالک آتے تھے، مگر آج یہ دور آ چکا ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ انہوں نے ہماری تعلیم سے، ہماری کتابوں سے وہ اخذ کیا، آج سپر پاور بن گیا۔ آج ہماری جہالت، ہم اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے ہم اپنی خصوصیات اور اپنے حقوق کھو بیٹھے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی تعلیمات پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر عمل کرتے یا چلتے تو آج بھی ہم سپر پاور رہتے، جس کے ہم حقدار تھے وہ کوئی اور حقدار ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں علم کے لیے ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے خواہ کتنی تکلیفیں سہنی پڑے، خواہ ایک وقت کے کھانے نصیب ہو، 2 وقت کے کھانے نصیب نہ ہو، ہمیں پھر بھی بھوکا رہ کر بھی علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم مومنوں کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ میں انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو علم دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور بہر صورت علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔